پون جے دل تے او نوری نظرا پون جے دل تے او نوری نظرا تے دل دے سارے ہنیرے مک دے پون جے دل تے او نوری نظرا تے دل دے سارے ہنیرے مک دے کے چن جیویں چودھویں دا چمکے کے چن جیویں چودھویں دا چمکے شاہ جی ایسے اجالے کر دے کے چن جیویں چودھویں دا چمکے شاہ جی کہیں سے دور ہے منزل واللہ نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جس کو چاہیں نواز دیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑے وقت تھوڑا ہے میں چاہتا ہوں بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی تنبیہات کر دوں تو میرا مسئلہ جون سا ہے روحانی ہے تو یہ کوشش جو کرتے ہیں اس میں حرج تو نہیں ہے ہم بھی شیخ کو دیکھ کے ہم شیخ سے بات کریں سامنا یہ ظاہری چیزیں ہیں اگر روحانی رابطہ تمہارا میں سے ہو جائے اور اگر میرا روحانی رابطہ ادھر ہے اللہ ادھر ہے اگر ادھر ہے اس روحانی رابطے سے تمہارا میرے ساتھ ادھر کا مسئلہ فضا بنتی ہے کہ تقاضۂ کرم سے تمہارے ان کے درمیان میں رحمت کبھی زیارت کبھی گفتگو ہو سکتی ہے تو میرا روحانی معاملہ آپ کے ساتھ ہے باقی میرے پاس جو پیغامات آتے ہیں تو میرا دھیان ذرا ادھر ہی ہوتا ہے پیغامات پہنچا دیتا ہوں کچھ راحت میں اپنے کو تھوڑا رکھتا ہوں بیمار ہوں تو میرا آنے نہ آنے سے محبت والوں کو فرق نہیں پڑتا اگر ان کا روحانی معاملہ میرے سے مضبوط ہے یہ ظاہریت میں نہ جایا کریں ہاں تو کچھ ان کے پیغامات کچھ تقاضۂ کرم سے اور شکر بھی جتنا ادا کروں نہیں ادا کر سکتا ہوں کوئی تقاضۂ کرم سے سلائے کہ نہیں گفتگو سے رہتی ہے بات چیت رہتی ہے الحمدللہ یہ حقیقت ہے اللہ یہ باتیں کسی کے پاس نہیں آج کل ساری کائنات میں یہ نعمت کا شکر کوئی کسی کے مقابلے میں نہیں کہتا ان کے پاس یہ چیزیں نہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا قرآن میں آیا یہ نہیں تم کو کہہ سکتے کوئی بھی ساری کائنات میں ابھی انہوں نے ایسے کہا ہے ابھی ایسے کہہ رہے تھے بہرحال میں سب کے لیے حرص رکھتا ہوں اس لیے کہ آقا جی کہتے ہیں کہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے تو میں اپنے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کتنے سال ہو گئے چلتے اور دیکھتے اندازہ لگا لیے گا تو میں نے اپنے لیے انہی کو پسند کیا اور آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں اللہ قسم آپ کے لیے بھی انہی کو پسند کیا تو آپ کو کیا چاہیے اگر آپ ان کے حق میں اچھے ہو جائیں اور ہر چیز میں ان کو آگے رکھیں اور لیڈروں فیڈروں کا پیچھا چھوڑ دیں دھوبی کے کتے سے بھی آگے چلے گئے نہ ادھر کے نہ ادھر کے یہ تم کو کچھ نہیں دیں گے کائنات میں خدا کے بعد بے انتہا کرم اللہ کے بعد آقا جی کے پاس ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اور رحمت اور رحمانی میں کریمی میں ترس خدا ترسی میں اور حقیقت بھی یہی ہے وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے پھر کیا چاہیے کچھ بھی دنیا قبول نہ کرے اس کو بھی قبول کرتے ہیں
پھر ان سے محبت نہ کرنا، ان کی باتوں کو پسند نہ کرنا، غرض مطلب کوئی دیکھتے رہنا. تم ان سے محبت کا مسئلہ سچائی کا کر لو، وسیلہ شیخ کو بنا لو، سب کچھ تمہارے پاس آ جائے گا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہیں وہ مقبول ہے جناب کبریا. تو ان کا یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اس لیے آپ ایسے ہوتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس طرف ایسے ہوتے نہیں ہیں. خدا کرے ایسے ہو جاؤ تو میرا خیال بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، حضرت نبی عظیم کی وجہ سے. تو میرے خیال اتنا بیان کافی ہے. کچھ 5 منٹ خاموش رہتا ہوں. یہ تو چلتے رہتی چیزیں. خدا سے کی محبت میں دوستی جیسے اصلی نقلی ہوتی ہے، اصلی کرنے کے لیے. ہاں جی، کچھ مجھ کو دیکھ لو میں تم کو دیکھ لوں. ہاں یہ تو چیزیں چلتی ہیں، اس میں دوسرے مسئلے ہیں. لیکن ہمارے تمہارے رابطے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے تمہارے رابطے میں ان کا دخل آ جاتا ہے. اللہ جب ان کا دخل آ جائے تو کیا چاہیے تم کو؟ ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نیتوں کی تہ تک وہ جانتے ہیں. اس لیے کوئی زیادہ اپنے کو چھپاتا ہے تو استخارہ کرنے کا مالی گناہ ہوتا ہے، نہ خیال آتا ہے. تو اس کا مطلب پہلے سمجھایا ہوا وضاحت نہیں کرتا، پکی خبر آ جاتی ہے، ایسے ایسے پکی خبر. تو ایسی نسبت تم کو ملے، ایسی طریقت ملے، اور کرم کے تقاضے سے ایسا شیخ ملے. کھلم کھلا کوئی نہیں کہہ سکتا، میں کھلم کھلا کہہ سکتا ہوں. اس لیے ان کی کرم کے تقاضے سے اجازت سے ملی، کہہ دیا کرو. یہ بھی کہ ہم باتیں کرتے ہیں ان سے، ہم سے کہتے ہیں کہہ دیا کرو، تو اسی آپ کو کہہ دیا. تو آپ نے دنیا میں کبھی ہزاروں صدیوں میں بھی ایسا موقع نہیں آتا، تو ایسا موقع تمہارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. شیخ امین تم کو ملا ہوا ہے اور قدر نہیں کرتے ہو. تو تم کو ایسا وسیلہ ملا ہوا ہے اور تم لاپرواہیاں کرتے ہو. تم روحانی معاملہ ہمارا جو میں نے کہا تو وہ تم مضبوط کرو میرے ساتھ. روحانی معاملہ ظاہر ملے نہیں ملے اس سے فرق نہیں پڑتا. روحانی معاملہ میرا، بیمار بھی رہتا ہوں. بلکہ آپ خود بھی ایسے کہیں کہ بھئی آپ نہ بھی آئیں، بس ہمارا آپ کا دلی تعلق ہو جائے، آپ آرام لیں تو اچھا ہے. ہاں ابھی نہیں آئے، ابھی آئیں گے. روحانی معاملہ ہمارا تمہارا یہ چیزیں ہو گئی نہیں ہو گئی، اس سے معاملہ نہیں بنتا، روحانی سے بنتا ہے. تو میں روحانی رابطہ کرو، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے، میں تو چاہتا ہوں ساروں کا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کہوں گا قسمت والوں کا ہی ہوگا. نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کہیں سے، نہ کوئی قریب کی بات ہے. اس لیے ایسے معاملے ہوتے ہیں، سب کی نظر تو خدا نے نہیں کھولی ہے. تو ہمارے ساتھ جڑیں گے تو وہ بھی موجود ہیں، ان کی بھی نہ جیب خالی ہوگی نہ پیٹ خالی ہوگا. تو کیا چاہیے؟ ہاں داتا صاحب تمہارے سلسلے کے مرید ہیں، تمہارے پیر بھائی ہیں، وہ بھی آتے جاتے ہیں. ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہم بھیج لیتے ہیں. اور جن کو جانتے ہو ان کا نام ہم نہیں لینا چاہتے، اتنا ہی کافی ہے. تو وقت کو غنیمت سمجھو، تم کو صحابی ملا ہوا ہے اور تم خواہ مخواہ بھٹکتے پھرتے ہو. کیا پارٹیوں سے لینا ہے؟ سمجھ گیا نہیں؟ اگر وہ اچھے ہوتے ہیں جی، خدا راضی ہوتا، نبی راضی ہوتے،
تو ان کی قبروں پر ڈھول بجتے، بگل بجتے، عورتیں جا کے کھڑی ہوتی. یہ حال ہے پاکستان. قائد اعظم نے بنایا، خاک بنایا. آقا جی کا پیغام نہیں دیا کہ خدا کی دین ہے اور ہماری دین ہے پاکستان. آقا جی نے کہا، اس نے حصہ لیا، اس میں بے ایمانی کی. اور آقا جی کی بات کو چھپانا حماقت ہے. کہہ دیا ہے. شاعروں کی خدا نے مذمت کی، نبی نے مذمت کی. اس نے بال جبریل لکھا، خدا کی بے ادبی کی، نبی کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی کی. قرآن نے کہا شیطان سے دشمنی کرو، اس نے تمہارے دادا آدم کو جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دیا اور ان کو برہنہ کیا، اتنا ظلم کیا. اس نے شیطان کو زبان دی، تو اللہ ہو تو مذاق اڑایا. کسی کا آقا کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا آقا جی نے منع کیا، تو اب نہیں کہتا ہوں، مجبوری کہتا ہوں کہ کوئی ان سے پوچھ لے، امین سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے؟ ہاں، کس کی جرت ہے ان سے پوچھے. ہاں، بی سی میں وہ لوگ ہیں جو آقا کے عظمت کے خلاف ہیں اور لوگوں کو تاثر غلط دیتے ہیں، گمراہ. کیا کھلم کھلا ان کی مذمت کرو، کیونکہ دنیا کا بدترین اور ملعون سے ملعون دائرہ ہے تو بی سی ہے. ان میں وہ لوگ بھی، ان کی نہ سنا کرو، ادھر ادھر سے خبریں سنا کرو. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک قادیانی وغیرہ کہتے ہیں، تاثر دیتے ہیں دوسرا. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی سے ان کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں. تو ان سے سخت نبی کریم کو ملال ہے. اس لیے جو پکے ادریسی ہیں، ان سے دوسرے خبریں سن لی، ان لوگوں کو لعنت بھیجو، کمینوں کو. تو ان کے ساتھ اپنی محبت کا مسئلہ مت رکھو. ہاں، یہ چیزیں بہت ضروری تھیں تاکہ ان کی رہنمائی مت لو. پھر ان کی باتیں آتی ہیں، پھر تم اثر لیتے ہو. ان کا اثر نہ لو، نہ ڈاکٹر کا نہ غالب کا. غالب نے خدا کو گالی دی، یہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے بھی باتیں کرتے ہیں. ایسی بات کہنی چاہیے کہ گندگی کہیں دیکھی تو غالب نے بکا، ملعون سے بھی ملعون ہو گیا کہ خدا کا بھی کھانا خراب ہے. ایسا بولنا چاہیے. اللہ اتنا بڑا شیطان. ہندو بھی اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر نے شیطان کی تعریف کی اور جبریل کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی کی ہے جی. بال جبریل لکھا، اپنا کھانا خراب کیا. خدا نے کہا ان کو بتوں کو برا مت کہو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے. خدا کے خلاف کیا اور کہا برہمن تیرے بت پرانے ہو گئے ہیں، پھر تمہارے خدا کو برا نہیں کہیں گے. ایسے دروازے کھولے. اور نمازوں وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق خاص نہیں تھا. تعلق ہوتا تو یہ بکواس نہ کرتا. تو ایسوں کو رہنمائی میں رکھنا تمہارے لیے مصیبت ہے. یہ کیسٹیں عام ہوں، سب کو پہنچیں. تو یہ بکواس کی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سگا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، یعنی کبھی اگر میں نے نماز پڑھی بتاؤ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایسی بکواس کوئی نمازی ہوتا ایسے کہتا. تو ان لوگوں سے دور رہیں. شاعر اگر اچھا بھی ہو تب بھی دور رہے کہ قرآن نے پسند نہیں کیا، نبی نے پسند شاعری کو نہیں کیا. اور یہ لکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو تو نے شاعری چھوڑی، ساری عمر بکواس کرتا رہا. یہ تو نے وفا کی اور تو نے جبریل کو برا کہا، شیطان کو فضیلت دی، اس کے لیے زبان اپنی چلائی. تو یہ کھلی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. تو شاعری اچھی بھی ہو تو اچھی نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں خوبیاں نہیں ہیں، اس میں خطرہ زیادہ ہے. گنجائش تھوڑی سی ہے، خدا رسول کی محبت کی گنجائش، لیکن اس میں جانا نہیں چاہیے. نہ اس میں دلچسپی لیں، جیسے ٹیلوں میں دکھاتے ہیں، یہ بہت ظلم کرتے ہیں. کیونکہ اچھی چیز ہوتی تو خدا قرآن میں یہ نہ کہتا واضح طور سے صاف طور سے. کیا خدا نے قرآن میں کہا؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے شاعری نہیں سکھائی تمہارے نبی کو. وما ينبغي له، نہ ان کے لیے شان کے شایع ہیں یہ شاعر بنے. بری چیز ہے نا، یہ خدا نے کہا. اور آقا جن کا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. بتاؤ، یہ اتنی گندی چیز ہے.
گنجائش ہے خدا رسول کے لیے، وہ بھی ضرورت کے وقت. ضرورت نہ ہو تو ہر وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، ہر مرض کی دوا ہے. جو سچے دل سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کو کثرت درود کا کہا کہ کثرت کے صلی اللہ علیہ وسلم یہی کافی تم کو ہو جائے گا. جب نے کثرت درود کا وعدہ کیا اور آپ کہتے تھے تیرے لیے اچھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کثرت درود تجھے کہتا ہوں مجھ کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا، میرا بھی کام بنے گا. نہ 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 نہ، تیرا کام بنے گا. تو کثرت درود میں یہ فائدہ ہے کہ تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. کثرت درود جو پڑھے، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. یغفر ذنبک، اگر گناہ ہوگا تو خدا معافی دے گا، تجھ کو سزا نہیں ملے گی. کیا چاہیے؟ تو نیند میں بھی تم ہونا کروٹ لو، تمہارے منہ سے بے تحاشا نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جان کے ایسے نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھتے تو منہ سے کبھی نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ادھر چلی گئی، تم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. کیونکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جان بوجھ کے نہیں کرتے، ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن جان کے ریاکاری نہیں کرے. ایک صحابی کو آپ نے بلایا، دیر سے آیا، کہا دیر لگائی. میں نے بلایا، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا جب ہماری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے. جب ہماری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی. دیکھا کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہوں. عظمت سلطان مدینہ کس منہ سے بیان ہوں. عظمت سلطان مدینہ، خبردار نہ کرنا کبھی بھی بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کرنا. یوں ہی کہتے ہو، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر. ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے. اس لیے میرے نزدیک صوفیوں کو نہیں کہتا ہوں کہ سمجھ میں شاید نہ آئے، حوض کوثر سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں اور نبی کے راز سمجھ میں نہ آئیں تو اپنے جیسا نہ کہیں. یہ کہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر. یہ حدیث شریف نہ بھولنا. صحابی کو کہا زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے وعدہ کر لیا کہ کوشش کروں گا. کہا گیا ایسے کیا تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک. یہ کثرت میں راز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پکا لو، ایسا پکا لو
کہ جان بوجھ کے نماز میں غلطی تم کو لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں کدھر چلا گیا، اچھا ہو گیا چلا گیا، اچھا ہو گیا چلا گیا، اور جا کے واپس نہ آتا تو اچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس کو تمہارے لیے اچھا ہے، اس نے وعدہ کیا، کہا اذن اگر تم نے ایسا کیا تکفا ہمک، جو بھی چاہے گا ہوگا، کتنی بڑی بات، جو بھی تو چاہے ہوگا، یغفر ذنبک، گناہ کی سزا نہیں ملے گی، معافی رہے گی، کیا چاہیے؟ میرا تیرا ترانہ، میرا تیرا ہے گانا، ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔